پاکستان کی خطے میں امن و استحکام کے لیے سفارتی کوششیں جاری۔ چیف آف آرمی اسٹاف آف چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر وزیر داخلہ محسن نقوی کے ہمراہ ایران روانہ۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر دورے کے دوران ایرانی اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ علاقائی صورتحال، دو طرفہ تعلقات اور سیکیورٹی امور پر تبادلہ خیال متوقع۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی توجہ مشرق وسطیٰ کے تنازع کے پرامن، دیرپا اور جامع حل کے لیے جاری کوششوں کو آگے بڑھانے پر مرکوز ہوں گی۔ دورہ ایران پاکستان کی جانب سے خطے میں امن و استحکام کے لیے فعال سفارتی کردار کی اہم کڑی قرار۔ پاکستانی آرمی چیف کا دورہ دونوں ممالک کے باہمی تعلقات اور مشترکہ امور پر توجہ مرکوز رکھے گا۔ پاکستان خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کا بیان۔ ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ فیلڈ مارشل کے دورے میں دو طرفہ تعلقات اور سیکیورٹی امور پر بات ہوگی۔ امریکہ کا اقتصادی دباؤ کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ امریکہ کی اقتصادی پابندیاں غیر قانونی ہیں۔ سلطنت عمان کے وزیر خارجہ سید بدر عبدو السعیدی کل تہران کا دورہ کریں گے۔ دورے کا مقصد خطے میں امن و استحکام کو فروغ دینا ہے۔ آبنۂ ہرمز کے ساحلی ممالک کے درمیان سیاسی مشاورت آگے بڑھائی جائے گی۔ حنا جاوید قتل کیس، مقتولہ کی پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آ گئی۔ خاتون کی گردن کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی۔ پسلیوں اور کولہے کی ہڈی پر بھی زخموں کے نشانات پائے گئے۔ مقتولہ کے دل کے گرد خون جم چکا تھا۔ ڈی این اے سمیت دیگر نمونے فورینسک لیبارٹری بھجوا دیے گئے۔ پولیس کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق مقتولہ کو اس کے شوہر نے پھندا لگا کر مارا۔ قتل کا مقدمہ مقتولہ کے بھائی کی مدعیت میں درج۔ مقتولہ کا شوہر اور گھریلو ملازم 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر زیر حراست ہیں۔ اور بانی پی ٹی آئی کی نجی اسپتال منتقلی کے احکامات، اڈیالہ جیل کے عام قیدیوں کا بھی عدالت سے رجوع۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست جمع کرا دی۔ نجی اسپتالوں سے علاج اور اہل خانہ سے رابطے کی اجازت کی اپیل۔ عدالت کا درخواستوں پر جیل سپرنٹنڈنٹ سے تفصیلی جواب طلب۔ امریکہ کا ایران کے خلاف فیصلہ کن اقتصادی کارروائی شروع کرنے کا اعلان۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کا کہنا ہے کہ امریکی حکومت پیر سے ایران کے خلاف مزید سخت اقتصادی پابندیوں کا اعلان کرے گی۔ یہ پابندیاں ایرانی حکومت کے خاتمے کا باعث بنیں گی۔ دعویٰ کیا کہ ہم اب آخری مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی فوجی صلاحیتوں کو تباہ کر دیا۔ اس کی تقریباً 100% فوجی فیکٹریاں تباہ کر دی ہیں اور اس کے جوہری پروگرام کو دفن کر دیا۔ ہمارا مقصد ایران کو تنہا کرنا ہے۔ امریکہ کے پاس ایران سے نمٹنے کے لیے بہت سے طریقے موجود ہیں۔ نائب امریکی صدر جے ڈی وینس کہتے ہیں ایران سے نمٹنے کا سب سے مؤثر طریقہ اسے تیل اور گیس کی تجارت روکنے کی قیمت چکانے پر مجبور کرنا ہے۔ ایران کے پاس بین الاقوامی تجارتی راستے مکمل طور پر بند کرنے کی صلاحیت نہیں۔ ہم آبنۂ ہرمز سے یومیہ 7 سے 15 ملین بیرل تیل منتقل کر رہے ہیں۔ کسی بھی ممکنہ کارروائی کا جواب دینے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ ایران کا امریکہ کو واضح پیغام۔ پاسداران انقلاب کا بیان۔ کہا امریکہ کی معاشی جنگ کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی حکمت عملی تیار کر لی گئی۔ امریکی صدر کی جانب سے ایران کے خلاف شدید معاشی جنگ کے بیان کو فوجی میدان میں ناکامی کا بالواسطہ اعتراف ہے۔ اگر امریکہ فوجی میدان میں کامیاب ہوتا تو اسے معاشی جنگ شروع کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ امریکہ کی مشرق وسطیٰ میں مکمل ناکامی۔ ایران کے میزائل اور ڈرون حملوں نے سپر پاور کا بھرم ختم کر دیا۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ نے امریکی فوجی اڈوں کے مستقبل پر نئی بحث چھیڑ دی۔ ایران نے خلیجی ممالک میں موجود امریکی تنصیبات کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ امریکہ نے کچھ طیارے اسرائیل، اردن اور نسبتاً محفوظ مقامات پر منتقل کیے۔ جنگ نے اتحادیوں کے سامنے بھی واشنگٹن کی کمزوریاں عیاں کر دی۔ آزاد کشمیر اسمبلی کی 8 مخصوص نشستوں پر انتخاب۔ خواتین کی 5 مخصوص نشستوں پر 6 امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہے، جبکہ علماء و مشائخ اور ٹیکنوکریٹس اور پروفیشنلز کی ایک نشست پر بھی امیدوار میدان میں۔ اسمبلی کا اجلاس دوپہر 2 بجے طلب۔ نومنتخب ارکان اسمبلی حلف اٹھائیں گے۔ اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر کے انتخاب کا شیڈول بھی جاری کیے جانے کا امکان۔ بانی پی ٹی آئی کے علاج اور ترمیمی بلز کی منظوری کے بعد پہلی نواز شہباز ملاقات۔ ملک میں سیاسی حالات پر مشورے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی اہم ملاقات میں شریک۔ آزاد کشمیر میں حکومت سازی اور نئے وزیر اعظم کے نام پر غور۔ اپنی ذمہ داری سے بچ کے یہ بری و ذمہ ہو کے ہائی کورٹ کے کسی سٹنگ جج کو یہ ذمہ داری دینا کہ جی آپ قاتلوں کا تعاقب کریں، آپ ایویڈنس انالائز کریں اور آپ بتائیں کیا انویسٹیگیٹ کرنا ہے کیا نہیں کرنا، میرے خیال میں یہ عدالت کے ساتھ زیادتی ہے۔ موجودہ ٹیم اس قابل نہیں ہے کہ اس سے تفتیش ہو سک رہی ہے، تو پھر آپ مزید لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور انٹیل ایجنسیز کی معاونت حاصل کریں۔
कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा के कत्ल की तहकीकात, हुकूमत का जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला। अहल खाना की सिंध हाई कोर्ट में जुडिशल कमीशन के क़याम के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दायर। मौक़िफ़ अपनाया कि कत्ल केस की तहकीकात जुडिशल कमीशन का काम नहीं, तहकीकात के तरीक़ाकार पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वकील जिब्रान नासिर ने कहा कि जुडिशल कमीशन फाइंडिंग दे सकती है, जो काम होना है तफ्तीश की जानिब से किया जाना चाहिए। केस की तफ्तीश के लिए JIT तश्कील दी जाए, जिसमें मुख्तलिफ इदारों के लोग शामिल हों। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की में मीर रजा कत्ल केस की समाअत तफ्तीशी अफसर ने रिपोर्ट जमा करवाने के लिए अदालत से मजीद मोहलत मांग ली। अदालत को बताया कि मोबाइल फोन और दीगर अशिया की फॉरेंसिक रिपोर्ट आना बाकी है। अदालत का तफ्तीशी अफसर की दरख्वास्त मंजूर करते हुए 7 सितंबर तक रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। लाहौर समेत पंजाब भर के स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां खत्म, तालीमी इदारे खुल गए। महकमा तालीम पंजाब ने नए औकात कार भी जारी कर दिए। सिंगल शिफ्ट के स्कूल सुबह 8 बजे लगेंगे, छुट्टी 1:30 बजे होगी। डबल शिफ्ट वाले स्कूल सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगे। सेकंड शिफ्ट वाले स्कूल दोपहर 1 से शाम 5:30 बजे तक लगेंगे। मुल्क में एक हफ्ते से जारी बारिशों का सिलसिला थम गया। बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। ताहम शमाल मशरकी बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका इलाकों में चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई की गई है। कराची से बारिशें रूठ गई, मौसम का मिजाज बदल गया। कराची को बारिशों के गैर मुतवक्के पैटर्न का भी सामना। महकमा मौसमियात ने बुरी खबर सुना दी, कहा कि कराची में रवा साल बारिशें कम होंगी। 2027 भी खुश्क रहेगा। ताहम 2028 में एक मरतबा फिर कराची समेत बाज़ इलाकों में मामूल से ज्यादा बारिशें होने का इम्कान पैदा हो सकता है। शाम और इसराइल कशीदगी, अमरीका की सालिसी में उर्दुन में मुज़ाकरात। शामी वज़ीर ख़ारजा असद अल शिबानी और इंटेलिजेंस हुक्काम की उर्दुन में इसराइली वफ़द से मुलाकात। इसराइली हमलों, गिरफ्तारियों और टारगेटेड कार्रवाइयों को रोकने के मुमकिन तरीक़ाकार पर बातचीत। शाम ने मौक़िफ़ दोहराया कि गोलान की पहाड़ियाँ मकबूजा शामी इलाका हैं। गोलान की हतमी हैसियत पर बातचीत कबल अज़ वक्त करार। अफ्रीकी मुल्क गिनी में कचरे का पहाड़ करीबी आबादी पर आ गिरा। 30 अफराद जान से गए, कई घर और गाड़ियाँ भी दब गई, मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। इंग्लैंड से पहले टेस्ट में बदतरीन शिकस्त, टीम मैनेजमेंट ने सर जोड़ लिए। दूसरे टेस्ट में पाकिस्तानी टीम में तब्दीलियों का इम्कान। आज़ान उवैस, सऊद शकील और खुर्रम शहजाद को ड्रॉप किए जाने का इम्कान। ऑफ स्पिनर साजिद खान और फास्ट बॉलर उबैद शाह को मौका मिल सकता है। कप्तान बाबर आजम की टेस्ट मैच में वापसी की उम्मीद। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट 27 अगस्त से शुरू होगा। मैनचेस्टर सिटी का प्रीमियर लीग के नए सीजन का फातिहाना आगाज, हरीफ क्लब को 2-1 से हरा दिया।